اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے قل من کان فی الضلالہ، اے میرے پیارے محبوب فرما دیجئے من کان فی الضلالہ، وہ شخص جو گمراہی میں آئے، گمراہی جہل کی، کفر کی، غفلت اور تو گمراہی کے اندر ہے، غرق ہے۔ فی الضلالہ، فی ظرفیت کا ہے، گویا وہ ظرف ہے اور گمراہی ظرف ہے، تو یہ شخص اس کے اندر بس غرق ہے۔ قل من کان فی الضلالہ فلیمدد، اللہ فرماتا ہے فلیمدد، یہ مدہ یمدو مدن باب ہے، اس کا معنی ہے لمبا ہونا، دراز ہونا، اور فلیمدد پھر یہ امر ہے، لیکن امر یہاں خبر کے معنی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلیمدد لہم الرحمن مدا، تو اللہ تعالی رحمان اس کو یعنی عذاب، اس کے عذاب کو لمبا کرے گا۔ فلیمدد لہم الرحمن مدا، جیسے عذاب کو لمبا کرے گا، اسی طرح فلیمدد لہم الرحمن مدا، اس کی گمراہی کو بھی لمبا کرے گا، یعنی وہ اس گمراہی میں پڑا رہے گا، اس کی ایک انتہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حتی اذا رأوا ما یوعدون، انہیں وعید دی گئی، سخت وعید، ایسے گمراہوں کو، کفار کو وعید ہے، سخت ڈراوا اللہ نے سنایا، تو یہ اتنے تک گمراہی میں دراز رہیں گے، مگن اور مست رہیں گے، حتیٰ کہ وہ ما یوعدون، جس سے ڈرائے گئے ہیں اس کو دیکھیں گے، یعنی وہ وعید آ جائے گی، وہ ہے اس کا ذکر فرمایا اِنَّ الْعَذَابَ تُوعَدُونَ، اِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، وہ کیا شے ہے جس سے ڈرائے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ الْعَذَابَ، یا عذاب، وَإِنَّ السَّاعَةَ، یا قیامت کا دن، یہ رَأَوْا پیچھے اس کا مفعول ہے کہ قیامت کو دیکھیں گے یا عذاب کو دیکھیں گے، تو یہاں اما او یہ منطقی اعتبار سے یہ طالب علموں کے لیے یہ مناخلوب ہے۔ مناخلوب یہ ہے کہ یہ دو، ایک عذاب اور دوسرا ساعت، ہر ایک اٹھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جمع جائز ہے کہ عذاب بھی ہو تو قیامت کا دن بھی ہو، یا عذاب اما العذاب و اما الساعہ، یہ اللہ تعالیٰ نے دو جو ذکر فرمائے، تو پہلے عذاب پھر ساعت قیامت کا دن، تو اس عذاب سے دنیا کا عذاب، کافروں کو دنیا کا عذاب وہ مسلمانوں کے جہاد سے ہوتا ہے، قید ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصرت اور مدد عطا فرمائے گا اور یہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور یا قیامت کا دن، قیامت کا دن تو ہے ہی صحیح اور اس کا عذاب بھی واقع ہے۔ تو پیچھے ذکر آیا، اس آیت کا ما قبل کے ساتھ تعلق ہے، پچھلی آیات کے ساتھ، کہ کفار نے مسلمان مومنین کو ایک تانا مارا، تانا اپنی ذہن میں یہ سمجھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، کیونکہ ہمارے مکانات، عمارتیں یہ عالیشان ہیں،
ہمارے پاس دنیا کی وسعت ہے، طاقت ہے، اور ہماری مجالس میں بڑے بڑے سردار آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور تم جو مسلمان ہو، یہ جب آیات اتری اس وقت ابتدا تھی اسلام کی، مومنین بہت فقیر تھے، ہجرت کی اور مکہ شریف میں تھے تو گنتی کے تھے، تھوڑے تھے، سردار اور بڑے بڑے مالدار وہ تو کفار لوگ تھے، تو کافروں نے اس طرح مسلمانوں کو کام کیا اور اپنی طرف میلان دلایا، بھی اساں حقتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسا کو مدد لیتی ہوئی ہے، اسا مالدار ہیں، سارے عمارات دیکھو، گھر دیکھو، ٹھکانے دیکھو، جب سارے مجالس ہونے تو سارے مجالس ہی بڑے بڑے لوگ آنے ہیں، سارے کپڑے، سارے مال، سارے اولاداں، جی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو مدد لے دے تو سا پیارے ہو وہ تو تھوڑا یہ حال ہو گیا، فقیر، کمزور، نادار، تھوڑی محفل دی جڑے آمین او بھی نادار، کم معاشرے میں کمزور لوگ، یہ انہاں تانا ماریا، اساری پارٹی بھی بڑی مضبوط ہے، اسارا مال اور گھر اور عمارتیں اور جائیدادیں اسا بڑے اللہ دے پیارے ہیں، اسا حقتے ہیں، تسا نہ تھوڑا ٹھکانہ نہ تھوڑی کوئی پارٹی مضبوط۔ ایک پچھلے آیات دا مطلب ہے، پچھلے جمعے تے میں کچھ جتنا تھی سگا فرمایا قال الذین کافروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیا۔ مقام یہ مقام ہے، مکانات، عمارات ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہے اپنے، اور ندیہ یہ محافل ہیں، تو انہوں نے اپنے محافل اور پارٹی مضبوط یہ چیز لٹھی، مال دولت، ظہری قوت، اس کو سمجھا، اور مسلمانوں کو دیکھا وہ کمزور ہیں تو ان کو تان کیا، تو اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائے قل من کان فی الضلالۃ۔ ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو، جو اللہ کے نبیوں کے منکر، آیات کے منکر، ان کو اتنا مال دولت طاقت دیتا ہے، اور جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں بعض وقتاں وچ بڑے کمزور ہوتے ہیں، یہ حکمت کیا ہے؟ یہ اللہ پاک نے اس جگہ ذکر فرمایا قل من کان فی الضلالۃ، اے محبوب تم فرما دیجئے ان کافروں کو، کہہ دو من کان فی الضلالۃ، جو گمراہی میں ہوتا ہے، جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا زمانہ لمبا کرتا ہے، وہ گمراہی میں رہتا ہے، وہ جہل میں اور اپنے ایک ذام میں، فخر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے۔ یہ مہلت ہوتی ہے، یہ امتحان ہے، مہلت ہے اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہے کہ انہوں نے ہدایت نہیں پانی، دلائل بھی قائم ہو گئے، حسد تکبر ایسا کہ انہوں نے اس راستے کو نہیں چھوڑنا، گمراہی کو نہیں چھوڑنا، تو اللہ جل شانہ پھر ان کو مہلت دیتا ہے، وہ اسی برائی میں اور گمراہی میں رہتے ہیں، معاصی میں، تکبر میں، اسی میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا زمانہ لمبا کرتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، یہ اس لیے کہ جو عذاب ان کے لیے تیار ہے اس کے پورے مستحق ہو جائیں۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ تعالیٰ اسے لمبی مہلت دیتا ہے، اور حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ،
یہ گمراہی میں رہیں گے حتیٰ کہ عذاب دیکھیں گے اور قیامت آئے گی، یہ باز نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، جس چیز کو ڈرائے گئے اس کو اکھے نال دیکھ سے پیچھے نہ پتہ لگ سی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رد فرمائی پچھلی آیات دے وچ کہ فرمایا اگر ایک چیز ہے کہ اللہ دی رضا اور اللہ دی ناراضگی، کہ جے کو ظاہری نعمتاں دنیا دے وچ قوت، مال، دولت اور امارات اور پارٹی مضبوط لیتی ہے، اگر یہی خدا دی رضا کا ایک سبب ہے اور یہی معین ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر پہلے لوگ، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں آیات اترن کفار قریش، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، انہیں تو پہلے ایسا کتنے لوگوں کو ہلاک کیتا جڑے انہاں کو زیادہ طاقتور ہن، مال دے لحاظ نال، اولاد دے لحاظ نال، کثرت دے لحاظ نال بڑے طاقتور ہن، اور پارٹی دے لحاظ نال بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر ایسا کتنے بہو کو ہلاک کیتے۔ اگر یہی مقام ہے، امتیاز ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، پھر اللہ اپنے محبوبوں کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ ہوتا انہاں کل جو اج موجود ہیں، یا جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کفار قریش تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا پہلے لوگ جنہوں کو ایسا ہلاک کیتے، انہوں نے تکبر کیتا ہا، آیات کا انکار کیتا ہا، اور اپنی طاقت اور پارٹی دے بل بوتے دیتے اللہ دے نبیوں دی تکذیب کیتی آئی، ایسا انہوں کو ہلاک کیتا ہا، وہ تہاڈے کول زیادہ مضبوط ہیں۔ سمجھے؟ یہ آ گیا پیچھے جواب۔ اب ایک کہ اللہ تعالیٰ اتنا مال، اتنا طاقت یہ لوگوں کو دیں دے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان دے وچ رب دی طرفوں امتحان ہے کہ انہوں کو مہلت دیں دے، مہلت۔ جیسے قرآن مجید بے مقام تے فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اسما اولم نعمرکم، بے مقام تے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، نملی لہم لیزدادوا اسما، تاکہ گناہ دے بھی زیادہ تھی ونجن، گناہ زیادہ تھی، جب گناہ زیادہ تھی سے تو اللہ تعالیٰ دے علمی جڑا عذاب انہوں واسطے تیار ہے ان دے پورے مستحق ہو سن۔ تو ایک مہلت انہوں کو اس واسطے ہے، یہ استدراج ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، خدا دی طرفی کی استدراج ہے۔ استدراج یہ ہے کہ ہی گمراہ، ہی کافر، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نعمتاں دے دے، وہ سمجھیں دے میرے کو جو نعمتاں بعد میں ٹھیک ہوں، مطلب میرے تو اللہ راضی ہے، لہذا جیرے عملی چاہاں، جیرے اعتقادی چاہ بس ہوں دیتے مگنے، تو پھر اللہ تعالیٰ دی گرفت آندی ہے۔ جس وقت گرفت آندی ہے تو پھر مہلت، پھر ایک سیکنڈ ہی نہیں لگتا، جیسے فرعون غرق ہویا، نمروز ہلاک ہویا، بڑے بڑے قارون وغیرہ دولت والے زمین دے اندر دھنسے گئے مال دولت نال، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ دی حکمت۔ لہذا مومن آدمی، ایماندار آدمی، اصل امتیاز اللہ دے نزدیک، انہیں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک زیادہ عزت والا ہوئے جرا پرہیزگار تے متقی ہے، ان دا ایمان ہے، ان دے روح ہے،
ادا ایمان اور روح زندہ ہے معرفت الہی نال، باقی یہ زہری مال دولت ادھر تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ فانی چیزیں ہیں۔ بعض اوقات یہ جیسے فرمایا قرآن مجید کے اندر فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے میرے پیارے محبوب ان کے مال کافران دے اور انہاں اولاداں بڑے بڑے جوان ہیں تے بڑے بڑے قوم والے ہیں، محبوب تو کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا والآخرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی واسطے تھے کہ انہوں کو عذاب دے وے دنیا دی وچ بھی اور آخرت وچ۔ مال دا عذاب دنیا دی وچ ایک کئی قسم ہے، ایک تو مالدار آدمی کو ہر ویلے مال دا فکر ہو سی کہ کوئی چور نہ گھن منجے، کہیں ویلے مال دے ہلاک سے دا خوف ہو سی، بس اوہی مال دے خیالی تے او کو نیندر نہ آسی، سکون قلبی نہ ہو سی۔ اللہ پاک نے فرمائے سکون قلبی وہ اللہ دے ذکر دے وچے، جی میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، انہاں واسطے بشارت ہے۔ باقی رہ گئی بھئی فقیر ہے، فقر ہے اور زہری مال کو نہیں، زہری طور دیتے عزت کوئی نہیں، یہ فانی چیز ہے، انہاں دی التفات کوئی نہیں۔ اصل وہ ہے کہ اللہ دی رضا اور خوشنودی کا تعلق وہ اچھے اعمال نہ لے، ایمان نہ لے، اخلاص نہ لے، انہاں لوگوں تے اللہ راضی ہے جنہیں قرآن مجید صحابہ کرام دے بارے ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان داران راضی ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، بس محبوب فرما دیجیے انہیں کہ یہ جان گنسن ان قریب کہ کون برے مکان کہندہ، برا مکان کہندہ ہے، سب سے زیادہ بری جگہ کہندی ہے، انہوں کو پتہ لگ ویسی وہ تو تانا مرے نہیں بیتواری جھائی کوئی ایمیں فقیری بے ماہن بھی جھا کونی بے، اثر عمارتیں لیک بہترین ساز و سامان سجاوٹاں نعمتاں، تو اللہ پاک نے فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، ان قریب یہ جان لیں گے کہ بدترین مکان کہندہ ہے کفار دے متعلق، کہ مکان کافر دی جگہ دوزخ ہے، تو اللہ پاک ان قریب یہ جان لیں گے شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، یہ جان گنسن کہ کمزور ترین پارٹی کہندی ہے، وہ تو آدھے ہے نا بھی تو سے کمزور ہی ہے، سب بڑے مضبوط ہیں، ساری جماعت پارٹی مضبوط ہے، مومنین کو کفار تانا مارن، ساری عمارتاں ساری جگہ یہ بڑے اچھے ہیں، اور ساری محفل یہ بڑی بار رونق ہے، بڑے بڑے سردار سڑ پوچھیں چٹ کپڑے تب موجود ہیں، تھوڑے کول کون کیشے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، بس ان قریب جان گنسن کہ بری جگہ کہیں، سب سے بری جگہ کہیں دیئے اور سب تو کمزور پارٹی کہیں دیئے۔ یہ آیات مبارکہ آئے۔ اب مومنین کا ذکر پیچھے بھی آیا کہ کافران لوگوں نے آکھا قال الذین کافروا للذین آمنوا، کافران نے آکھا ایمانداراں کو ای الفریقین خیر مقاما، تو سا اساں انہاں دو دے وچوں بہترین جگہ کہیں دیئے، پارٹی کہیں دی مضبوط ہے، ای الفریقین خیر مقاما
وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، بہترین. تو یہ ذکر آیا انہ دا جواب. اور یہ چیز بھی کہ دنیا دا مال دولت اگر ہوئے ان کا حکم ہے کہ مال دولت دا شکریہ اللہ دا ادا کرے. شکریہ رب دا ادا کرے. مسلمان آدمی حکم ہے کہ مال دی زکوٰۃ لے وے. فقیراں فقراء مساکین دی غم خارگی کرے. مال دا شکریہ اللہ دا شکریہ ادا کرے. کہ اگر او مال اور دولت دے بل بوتے تھے او اتراوے فخر کرے تے نال مقابلے دے وچ کمزور لوگوں دے تے چڑی مارے اور انہاں کو نال مال دولت دا مان تے فخر دکھاوے، یہ طریقہ مومن دا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایماندار آدمی کو بھی اگر فقیر ہے، مال دولت کمی ہے، معاشرے دے وچ ان کو کوئی نہیں سنیاں بے لوک نہیں لیندا، تو ایماندار آدمی ان چیزوں کو التفات ہی نہ کرے. یہ توجہ دے چیزیں ہی نہیں. میں کو فلانا کہیں بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی دے نال لو رکھے، ایمان کو مضبوط رکھے، اللہ تے توکل رکھے. یہ مومن دی شان ہے. ٹھیک ہے نا. گھبراوے نہیں، پر مال دو اکھی پٹ کے نہ دیکھے بھئی اللہ پاک نے انہاں کو تا بڑیا نعمتاں دیتی ہیں میں شدہ فقیر ہاں. یہ سوچ بچار نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے تے کوئی نعمتاں عطا فرمائے انہاں دا شکریہ ادا کر. ٹھیک ہے نا. اللہ نے تے کو فقیر بنائے اور او کو امیر بنائے. ادھ وچ راز ہیں، اسرار ہیں. تو بھی امتحان ہی چاہے، او بھی امتحان ہی چاہے. ٹھیک ہے نا. دوئے امتحان ہی چاہے. دیکھا او غنی ہے شکر گزاری کر دے، غنی ہے، یا کفرانی نعمت کر دے. شکر گزاری کرسی تو غنی شاکر ہے، آخرت اجر پیسی. اور فقیر فقر ہے تا اللہ پاک نے ایدوتے بھی امتحان رکھے. لیکن یہ فقر دیج صبر ہی کریں گی یا بے صبر آئے اللہ کو تا علم ہے. لیکن معاشرے دیج اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے بندے کو، میدان امتحان فراہم فرمائیں گے تو بندہ جس پانی چون دے وہ ظاہر تھی دے لوگوں دے سامنے. اگر فقر ہے تو یہ فقر دے ہوتے کیا بے صبر کر دے. وہ فقیر صابر ہے اور فقیر صابر دا بڑا اجر ہے. جیسے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فقیر صابر دا اجر بے حساب ہے. سمجھے نا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یہ صابرون دا اجر ہے یہ بے حساب ہے، شمار چ نہیں ہے. اس واسطے ایک بات سے مسئلے تھی بھئی غنی شاکر اور فقیر صابر. ہک غنی کافر ہے، ہک فقیر نہ بے صبر آئے. اگر غنی ہے تو شکر گزار نہیں، کفرانی نعمت کریں دے، یہ کہیں کھاتے چ نہیں، یہ کہیں باسی چ نہیں، یہ گیا گزرے. اسی طرح فقیر ہے اور فقیر بے صبرہ شکوے کریں دے اللہ دے. ہاں میں ہی تھی گیا تو میں لٹا گیا تو میں تو میری کاشے کو نہیں تھے. ہاں یہ لوگوں کے سامنے جزا فضا کریں دے، اللہ دا شکوہ کریں دے. نہیں اے جڑا فقیر ہے، فقیر بے صبرہ، اے بھی کہیں کھاتے چ نہیں. غنی شاکر اور فقیر صابر اے ہیں دو بندے. غنی شاکر فقیر صابر. اب غنی شاکر افضل ہے یا فقیر صابر افضل ہے؟ اللہ کے نزدیک مرتبہ کندہ بلند ہے. بعض نے غنی شاکر کو آکھے یہ افضل ہے،
انہوں نے دلیل لیتی ہے. بعض نے فقیر صابر کو درجہ بلند لیتے اور راجے ایو ہے کہ فقیر صابر کا درجہ غنی شاکر کو زیادہ ہے. ادھی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیتا گیا، چاہیں تو آپ بادشاہانہ زندگی گزاریں، ٹھیک ہے نا، اور ایک پہاڑ بھی سونے دے تھوڑے نال چلیں، کشے کی کمی تو کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمانے جواب دیتا جبریل امین کو کہ دنیا او قبول کرے جن کی عقل نہیں ہے، میں تو یہ چاہنا ہے آل محمد بس لو ٹائم انہوں کو تھوڑی جنی روزی میسر ہو جائے، بس فقیرانہ زندگی. بھئی حضور نے فقر کو اختیار فرمایا ہے. جب آپ نے فقر کو اختیار فرمائے تو فقر غنا تو افضل ہے، اور آپ نے افضل چیز کو اختیار فرمایا. یہ دلیل ہے بھئی فقیر صابر افضل ہے، کیونکہ حضور نے اسی فقر کو اختیار فرمایا ہے. آپ نے الفقر فخری، یہ فقر میرا فخر ہے. تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ کہ آپ دے اثاثے. جب آپ اپنے گھر میں تھے حضرت عمر آئے، آپ ایک پھوڑی پر لیٹے ہوئے تھے اور پھوڑی کے نشان بھی بدن پر لگے ہوئے تھے، اور اثاثہ کیا تھا؟ ایک مشکیزی پانی کی دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اور ایک تھوڑے سے جو آپ جو استعمال فرمائیں، تھوڑے سے جو آپ کی زندگی میں ذکر کیے گئے ہیں کہ زندگی میں تھوڑے سے جو آپ نے استعمال کی، وہ جو تھے جو ایک جانب کونے میں پڑے تھے ایسے تھوڑے سے جو، اور دوسرے کونے میں بیری کے پتے نظر آئے، بیری کے پتے. بس یہ تھا حضور کا اثاثہ. حضرت عمر نے یہ آگ دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر کیا تو راضی نہیں ہے؟ اور تو یا رسول اللہ کفار اتنے بادشاہ اتنے نعمتاں اتنے طاقتاں تسا اللہ دے محبوب ہو، آپ دا اے سامان اے حال. تو آپ نے فرمایا عمر کیا تو راضی نہیں ہے کہ انہاں واسطے یہ دنیا ہے اور اساڑے واسطے آخرت ہے. سمجھے نا، مومنین واسطے آخرت ہے. آخرت جڑی او لا زوال ہے، انہاں نعمتاں قائم دائم ہمیشہ باقی. اور ایک دنیا جتنے بھی نعمتیں کسی کو حاصل ہو میں بندہ خود بھی فنا ہے تو نعمتیں بھی ظاہر ہونے والے ہیں، پھر عزت کہڑا اعتبار ہے؟ یہ سارے فقیر جڑے ہیں انہوں کو صبر تے شکر نال زندگی گزارنی چاہیے. جو اللہ نے دیا ہے بس اسی پر راضی رہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اساں تقسیم کی تھی معیشت انہاں دے درمیان. جو اللہ نے قسمت جوڑی ہے بس اسی قسمت پر راضی رہے، جزا فضا نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے. لیکن فقیر صابر کا درجہ بہت بلند ہے. اب مومنین کا ذکر فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. اللہ پاک نے فرمایا کافراں تو تانا ماریا مومنین کو بھئی کمزور ہیں، گھر بھی کمزور ہیں، کہیں دے گھروں کے ہی نہیں کون، اور پارٹی کمزور ہے.
تو اللہ پاک نے فرمایا وہ جان گنسن کہ مکان سب تو برا کہندا ہے تے پارٹی سب تو کمزور کہندی ہے، یہ نہ کو پتہ لگ ویسی سمجھے۔ تو اب مومنین کا ذکر فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى کہ اللہ تعالی نے جن لوگوں کو ہدایت دیتی ہے ایمان لے آئے، اللہ کی ہدایت فرمایا اللہ پاک نے کہ اسا انہوں دی ہدایت زیادہ کریں دے ہیں، انہوں دی ہدایت زیادہ تھی دی ہے کہ ہدایت زیادہ، مثلا ایمان حاصل ہو گیا، جب کلمہ پڑھ لیا اسلام میں داخل ہوا، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ ایمان ہے۔ اب زیادتی اس دے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایماندار کو اخلاص عطا فرما دیتا، ایمان بھی ہے اور پھر اخلاص والی دولت بھی، یہ ہدایت زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یزید اللہ الذین اہتدوا ھدی، تو اللہ تعالیٰ ایماندار آدمی دی ہدایت زیادہ کریں دے، ایمان مضبوط ہو ایمان مضبوط رکھے، اخلاص اللہ تعالیٰ اخلاص دی توفیق بھی عطا فرما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے جنہوں کو میں ہدایت دیتی ہے انہوں دی ہدایت دے وچ میں اضافہ کریں دا، تو مومنین ان دنیا دے وچ انہوں دی ہدایت زیادہ تھی دی ہے۔ وعدن حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے، انہوں دی توجہ اللہ دی طرف ہوں دی، دنیاوی ساز و سامان دی طرف نہیں ہوں دی، انہوں دی توجہ اللہ دی طرف ہے، اللہ دی رضا طلب کر دیں، اللہ دی رضا تلاش کر دیں، عمل اخلاص۔ اور فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، والباقیات الصالحات یہ اعمال صالحہ، باقیات الصالحات جو ہمیشہ ہمیشہ باقی ہیں، وہ بندے دے اچھے اعمال ہیں۔ یہ کو آکھا گئے حدیث دے وچ باقیات الصالحات کی تفسیر کیا ہے، یعنی باقیات الصالحات کی تفسیر ہے 5 نمازیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، یہ باقیات صالحات جمع کا صیغہ ہے، بڑی فصاحت ہے، یہ تو قرآن مجید اپنے ذاتی حسن ہے، اللہ پاک دا کلام جو ہے ایک کو پڑھنے والی بندے کو ذوق پیدا تھی دے، تو انہیں مانا نہ سمجھے نہ بیٹھا ہوئے قرآن۔ والباقیات الصالحات، یہ باقیات صالحات یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے تفسیر فرمائی ہے، ایک تفسیر ہے باقیات الصالحات یہ 5 نمازیں ہیں، لہذا ایماندار آدمی وہ 5 نمازوں کا التزام کریں دے۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ باقیات الصالحات یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ تو اکثر میری مال ہوئے، دولت ہوئے، زر ہوئے، زمین ہوئے، گھوڑے جوڑے ہوئے، لیک فلانے بڑے سوکھے ہی نہیں سے، سب پوچھیں دے، لوگ سلام کریں دے، انہاں چیزوں کو سارے غریب تو غریب ہو، جمعہ تے ضرور ہو کہ جمعہ ایمان تازہ تھی بنے، جمعہ کا مقصد ہی ہوئے خطبہ اور بیان، تسا پریشان نہ تھے کرو، تسا اللہ کو بہت پیارے ہوئے، اللہ دی مخلوق ہوئے، دولت زر اللہ پاک جس کو فرمائے
والباقیات الصالحات، یہ باقیات الصالحات یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے، دنیا کے خزانے سے بہتر ہے، مال و دولت سے بہتر ہے سب، کیونکہ دنیا کی نعمتیں سارے خزانے جو تجھے ملوائیں آخر فنا نہیں، فنا ہے، لیکن جس کو اللہ فرماوے باقیات الصالحات، وہ باقیات ہیں، باقیات نے مانے باقی رہنے والے اعمال صالحہ، انہوں نے بقا ہے، انہوں نے ثواب ہمیشہ ہمیشہ ہی، اور کبھی فنا نہ تھی سی جی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے خیر عند ربک ثوابا، خیر عند ربک ثوابا، یہ ثواب ہے اعمال صالحہ۔ ایک تفسیر والباقیات الصالحات یہ 4 کلمے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ قرآن ہے، قرآن دی جڑی تفسیر ہے وہ حدیث نال ہوندی ہے، حضور دی حدیث ہیں۔ باقیات الصالحات دی تفسیر کے یہ اللہ نے فرمایا اللہ دے نزدیک سب سے بہتر، خیر دمانا سب سے افضل بہتر، وہ یہ صالح باقیات صالحات ہیں۔ باقیات صالحات کیا چیز ہے؟ حضور نے تفسیر فرمائے 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، پکایا پڑھا، یہ باقیات الصالحات ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ایک افضل ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ہیں 4، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے حدیث سے۔ دوسری میں نے پیچھے بیان کی 5 نمازیں، 5 نمازیں لازم ہیں، فرض ہیں اور اپنے وقتوں میں ہیں۔ نماز ٹائم ہے تو نماز کو ضائع نہ کرے، جس نے نماز کو ضائع کیتا وہ تو اپنے ایمان کو ضائع کیتا، نہیں سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو ایمان نام دیا ہے، ایمان نام دیا ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایمان ہے، نماز ضائع ہوگی ایمان ضائع ہو جائے گا۔ نماز عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے، اور ستون گر گیا تو پھر تو چھت گر جائے گی۔ دین ایمان اسلام یہ قائم ہے ان ارکان سے، یہ ارکان ہیں، دیواریں ہیں، چھت ہے، وہ ان میں 5 نمازیں، اور پھر تو سب شودے ہوئے تو کو ہر کوئی ہر جہاں ہوتے جو ہے نا، حتیٰ کہ مسیح تھی تو کو ڈانٹ ڈپٹ تھی نہیں، یہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں، یہ بیان تھی دا پائے جو 5 نمازیں فرض ہیں تے پڑھنا اپنے وقتاں چین، اللہ نے وقت بیان کیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نمازوں کے اوقات، نماز ادا کرنی ہے اپنے وقت، یہ نہیں کہ وقت ٹل گئے یا بے وقت تھی گئے پھر تو نماز ادا نہ ہو سی، پھر قضا ہو سی۔ قضا بھی واجب ہے، اور قضا نہیں کرنی بلا عذر شرعی، ہاں بندہ بلا عذر شرعی، شریعت عذر حضور نے بیان فرمایا، وہ عذر شریعت بھی بندے کو نماز رہ ویندی ہے پھر قضا کریں دے، وہ عذر ہے لہذا گناہگار نہ تھی سی، بلا عذر ہے نماز کو چھوڑے گناہگار ہے، معصیت ہے بہت بڑی۔ تو فرمایا یہ 5 نمازیں اپنا وقتاں دے وچ، اور جڑی گال میں تو کو کرن لگا
وہ بھی جماعت نال، جماعت کی پرواہ کوئی نہیں، یہ ڈانٹے تھوکوں، جماعت کی کوئی اہتمام کوئی نہیں. ہاں جی میں اذان ہوندی 5 وقت تو کم وچ مصروف ہی وے، بس پڑھ گنسوں. ہاں جی میں اکیلے تے تنہا. تو یاد رکھو یہ جی اکیلے نماز پڑھ دے ہو یہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے. ادا اگر اپنے وقت ہی چوبے تو ادا دے 2 قسم ہیں، ایک ادا کامل تو بھئی ادا ناقص. ادا کامل ہے کہ وقت وچ تے جماعت نال نماز پڑھے، اے ادا کامل ہے. پرواہ نہ کریں، بس خیر چھوٹی تھی، بس کی ہو وہ دل دے وچوں اہمیت نکل گئی، یہ خطرناک ہے. لہذا جماعت دی پیروی کرے، جماعت کو تلاش کرے، جماعت کو ہتھوں نہ منگا دے. سمجھے نا سے جو بھئی اگر جماعت جو اتفاقاً رہ گئے، جماعت دی طلب تا ہے لیکن بس رہ گئے تو دوسری جماعت بھی جائز ہے، دوسری جماعت. لیکن عادت نہ بنا دے کہ بس پہلی جماعت ہی اسی بات ویسے جو سے بات جماعت چاہ کرے سن بات، یہ عادت ہے. عادت نہ بنا دے. پہلی جماعت دی افضلیت اور اس دی عظمت کو کم نہ کرے، ان دی جماعت دی قلت واقع نہ کرے، لیکن اتفاقاً اگر رہ گئے تو ثانی جماعت جائز ہے. جماعت کو حاصل کرے اپنے انال میں. اور نماز با جماعت، بعض نے فرمایا کہ نماز جماعت نال ایک فرض ہے، نماز علیحدہ فریضہ ہے، ول جماعت نال پڑھنا یہ جماعت بھی فرض ہے. میں مذہب رسے لگے ہاں، ایک مذہب ہے جو جماعت فرض ہے، اور اے فریضہ کہ اگر عذر تھی گئے وقت اے فریضہ ساکت تھی گئے. یعنی کہ بھئی اگر فرض ہے تو وقت بغیر جماعت نماز تھی گئی نہیں، بغیر جماعت نماز منفرد دی صحیح ہوندی ہے. لیکن جیڑے عدل کے نماز جماعت فرض ہے وہ اکثر اگر عذر دی وجہ کو جماعت نہیں تھیا تو ان دی نماز اکیلے صحیح تھی. ویسی اگرچہ جماعت فرض ہے لیکن فرض ان جو ساکت تھی گیا کہ عذر آ گئے ہندا، عذر شریعت نے قبول کی تھے، اور عذر بھی او جرا شریعت بیان کرے. تو آپ عذر بنے دے ہو تھوڑے عذر کامیاب نہیں. عذر او جو کو شریعت نے بیان کی دیجئے اے بندہ اس وقت معذور ہے، بیمار ہے، گھر دے وچے بیمار ہے اور نابینا ہے، گھر ہے وہ شدہ کی راہ چل سی، یہ معذور ہے، اپاہج ہے، رولا لنگڑا ہے، بیمار ہے، اے آزار ہیں، عذر ہیں. اکیلی نماز پڑھی چاہ ان کا فریضہ ادا تھی ویسی. لیکن اثار مذہب ہے کہ جماعت ایک سنت ہے. سنت پھر 2 قسم ہے. ایک سنت ہوندی ہے بھئی موقدہ، بھئی ہوندی غیر موقدہ. یہ سنت موقدہ ہے. موقدہ کا معنی یعنی بہت زیادہ تاکید کیتی ہوئی ہے. تاکید آئیں تو سے کوئی کہیں کو حکم کریں دے تو بات ان کو ولا دے اے جنہیں اے ضرور کرنے
ایکو غفلت نہ کریں اے تو شریعت دے پاسو شارے ان دا حکم ہوں گے اور ان دی تاکید ہوں ہے تاکید بار بار ترغیب تاکید ثواب دا بیان یہ سارا این واسطے ہوں گے تو آپ کو ترغیب دینا بھی ہے تاکید کرنا بھی ہے. اب پھر سنت موقد پھر ایرو کے سامنے ایک سنت موقد ہے بس ایک مرتبہ ہے سنت موقد بھئی سنت آقد آقد یہ جمع سنت آقد ہے یہ اکثر اسد ہے کریں نہیں سنو مولوی صاحب سنت موقد موقد کو آقد بن گئی بابو سنت موقد جڑی ہے ان کا ایک مرتبہ ہے بھئی سنت ہے لیکن آقد ہے آقد دا معنی بہت زیادہ تاکید کیتی ہوئی ہے ہاں اتنی تاکید کیتی ہوئی ہے جو واجب دے قریب قریب تھی ویندی ہے لہذا جماعت نماز جماعت نال پڑھنا یہ واجب دے قریب قریب ہی ہے. اور سنتا پیشی جمی ہیں جنہیں جمعے تو پہلے پڑھ دے یہ سنت موقع دے جمعے دے بعد بھی 4 سنتا ہیں یہ بھی موقع ہیں ان دے بعد بھی 2 سنتا ہیں یہ بھی موقع دا ہیں سمجھے نا. پھر نفری ہوئی ہیں نفری وہ متممات ہیں مکملات ہیں تمہارے فریضے دے وچ ادائیگی دے اندر کوئی سنت چھوٹ گئی ہے کوئی کمی تھی گئی ہے ایک سنت دی روایت نہیں تھی رکوع کیتے ہوئے لیکن رکوع دے وچ اعتدال تے سنت رہ گئی ہے کمی تھی گئی ہے یہ جڑے نفلی ہوندے والا وہ کمی کو پورا کریں گے کمی رہ گئی تو سنتا بھی رہ چھوڑ دیتے کئی سنتا پڑھ دے نہیں اور نفلی بھی پڑھ دے یہ نفلی جڑے ہیں یہ بھی تسا ضرور یہ کو استحساناً یہ سمجھو کہ یہ بھی ضروری ہے استحسان یہ ہوندے بے اثار نفع واسطے ہیں اور بہتر ہیں یہ اون ویلے کمے آسن جڑے اتھا سب دولت کمے نہ آسی میدان قیامت وچ اللہ فرمیسی کہ ان دے فرائض کیویں ہیں فرائض دے سامنے آئیں انہاں کمی کمزوری آئی اللہ فرمیسی فرشتہ کو ان دے نوافل دیکھو فرشتے عرض کرے یا اللہ ان دے نوافل موجود ہیں اللہ فرمیسی جی کمی فرضاں دی نوافل نال پوری کر چھوڑو اتنا نفع تھی ایسی تکو تو اے آقد سنت موقد اور ہک سنت بے فجر دی سنت جو میں بائے پاسے آ گیا یہ بھی ہدایت ایک ذریعہ ہے وہ سنت جڑی ہے فجر دی سنت یہ سارے سنتوں کے وچوں سب تو زیادہ تاکید والی سنت ہی وے سمجھے نہیں پاؤ ان دے 2 حدیثیں ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں وَبِالْإِسْنَادِ مِنَّا ساری سند حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر جہاں سنتا نہ چھوڑو کیا فرمائے فجر جہاں سنتا نہ چھوڑو توڑے جو توہا کو گھوڑے لتاڑی چھوڑیں تو گھوڑے دوڑ دو پہن تے بس آپ ایسے ہیٹھو لچڑے بیسو حضور فرمائے فجر جہاں سنتا نہ چھوڑو توڑے جو توہا کو گھوڑے سنبھانا لتاڑی چھوڑیں یہ ہوں تاکید نظر آئی. دوسری حدیث آپ فرمائے جیرا شخص فجر جہاں سنتا پڑھ دے ان کا ثواب اتنا ہے گویا کہ ان ادھی رات اللہ کی عبادت کیتی ہے تو جب فرض نماز جماعت نال پڑھ دے تب بھی ادھی بیمار دا ثواب مل ویندے
بھئی ادھی رات عبادت دا ثواب، ادھی رات عبادت دا ثواب سنتا پڑھنا نال، باقی ادھی دا ثواب جماعت نال نماز پڑھن نال، جڑا فجر نے سنتے ہی پڑھ دے تے جماعت نال نماز ہی پڑھ دے، ان دا ثواب اتنا ہے جتنا ساری رات ان عبادت ہی گزاری ہوئے۔ کتنی ہے یہ چیزیں کہ سنت ایک موقع ہے، بھئی آقد ہے، فجر میں سنتا آقد ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس واسطے کہ بھئی اگر فجر دی نماز قضا تھی ونجے، یہ میں آقد دی گال کریں دا پیا، فجر دی نماز قضا تھی گئی ہے تا تسا دے ڈی ابھر آوے، سانگ اتو تے تھی ونجے، زمین دے تے روشنی لگ دی پئیے، تا تسا سنتا ہی پڑھو تے فرض ہی پڑھو، ہوں سنتا بھی پڑھو پر بیا کوئی سنتا دے ذکر تا کوئی فجر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لیلت تاریس، رات تاریس والی رات سفر دے وچ، سمجھے نا تو سفر دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر صحابہ کرام نال ساری رات چل دے رہے، تو ستوڑ آرام نالے لوگ ہوئے، صحابہ کرام سفر کرنے آن، حضور سفر کرنے آن، راتی کو چل دے تو ساری رات سفر چون دی آئی، جیرے پچھلی رات تھی دی آئی تو حضور فرمانے آن کہ ہون اتھائیں اترو تھوڑا آرام کر لو۔ صحابہ کرام اپنے سواریوں کو، گھوڑوں کو، اٹھوں کو، ساز و سامان جگہ تے کر کے گھوڑے اٹھ بن کے تھوڑا آرام کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اے بلال پچھلی رات تو جاگ، ٹھیک ہے نا، تو جاگ، بس نماز دے ویلے تو اذان دے سے تے جماعت نہ نماز پڑھسوں۔ بلال جاگدا پائے، صحابہ کرام سو گئے، اللہ دے رسول بھی سو گئے، بلال جاگ دے آخر اتنا لمبا سفر، تھکاوٹ، بلال نفلی پڑھ دے، ذکر اذکار کریں دے، آخر تھکان غالب تھی گئی ہے، ہون پلہان دے نال ٹیک لگ بیٹھے، پچھو پلہان ہی اٹھدا، ٹیک لگ بیٹھے تے منہ کر بیٹھے جنہوں سورج ابھر دے، سورج ابھر دے، صبح صادق دی روشنی، بھئی یہ روشنی تھی سی نا، میں دیکھ سا چاہے روشنی تھی گئی ہے، اذان دے سا، صحابہ کرام کو اٹھے سا، بلال دے آنکھی لگ گئے، وہ جو نیند آئیے سنے جی میں، صحابہ کرام نیند میں، اللہ کے رسول بھی نیند میں، بلال بھی نیند میں، کس وقت بیدار ہوئے؟ جب سورج طلوع کر گیا اور سورج دی روشنی انہیں جسم دے اتے پڑی، چہرے تے پڑی۔ سب تو پہلے اٹھن والے، بیدار ہونے والے اللہ دے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا بلال تے کچھ کھڑایا سے، یا رسول اللہ میں بڑا کوشش کریں گا ریا، پیچھے میں جو رہے پلہان دی ٹیک لگ بیٹھا، میں کو نیند با گھٹ کی دیتے نیند غالب آ گئی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوچ کرو، سارے اے وادی شیطان دی وادی ہے، یہ وادی شیطان دی، میں بلال دے کول شیطان ہے، وہ تھپکی لیتی ہے، سمجھے؟ ایک حضور نے بیان کی تھا، اتنا نماز کا ذات ہے، یہ بڑا آگے جا کے بئی وادی دی وچ
اتنا فرمایا اتنا پڑاؤ ڈالو. بلال اذان دیتی ہے, صحابہ نے سنتا پڑھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پڑھی ہے, ان کے بعد تکبیر آکھی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت نال پڑھائی ہے. دیکھو سنت ہی پڑھی نہیں پئی ہے. یہ ہے جو اگر نماز قضا تھی یہ فجر آلی تو سنتی والا یہ اعادہ سنت دا اور فرائض دا بھی, ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک احکام امت کو بیان کرنے واسطے بھیجے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتا نیند رہیے, اللہ پاک نے آپ کو سلائے تاکہ اٹھن اور اس طرح نماز پڑھن کہ ساری امت واسطے تعلیم تھی ونجے. فرمان نال بھی تعلیم تھی سکتی ہے, لیکن فیض جرا فرمان دی اطاعت بھی ہے تے آپ دے فعل دی اطاعت بھی ہے. تو قولی تے فعلی سنت دے تے جب عمل تھی دے ایدہ فیضان تے ثواب زیادہ آن دے, ٹھیک ہے نا. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں, بھلایا جاتا ہوں تاکہ سنت وضع ہو جائے, سنت وضع ہو جائے تے ساری امت واسطے تعلیم ہو جائے. تو بس یہ گزارشات ہیں, پیارے پیارے حدیثاں ہیں, انوار نان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت فرماوے, عمل بھی توفیق عطا فرماوے. اللہ پاک تو کو بھی اور اسا کو بھی ان والباقیات الصالحات دیوتے عمل دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب